جی اب خبر دیجیے گا آپ بھی حسن کی طرح جو بتا ہمیں قانونی اور آئینی مشغافی میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے فروری کے آخر میں اسی شو میں شاید میں نے یہ بات کی تھی کہ بالکل آپ نے ذکر کیا تھا اب دیکھیں جی اچھا اب دیکھیں اب اس کے پیچھے دو تھیوریاں ہیں نا جو ڈسکس ہو رہی ہیں، دو تھیوریز ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ نواز شریف صاحب نے اپنا انفلوئنس دکھایا اور ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنوا دیا۔ تو اب اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو لوگ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آئسولیٹ ہو گئے یا مائنس ہو گئے، تو نواز شریف صاحب ابھی بھی پوری طاقت کے ساتھ اس نظام کا حصہ ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور انہوں نے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایک سیریمونیل پوسٹ ڈار صاحب کو دے دی۔ کیوں دے دی؟ ڈار صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے، مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں سے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اس وقت جن حالات کا سامنا کر رہا ہے نا، پاکستان کو بہت سارے محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے، حکومت کو بہت سارے محاذوں پہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اب اس حکومت کے اندر 4-5 اتنے سینئر لوگ موجود ہیں جو مختلف محاذوں پر وہ لیڈ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب جو ہیں وہ سی پیک اور چائنا کے محاذ پہ، جو سی پیک اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یا سی پیک کا ریوائول ہے اس کے اوپر کام کریں گے۔ اسی طرح جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ SIFC اور IMF پہ کام کریں گے، اور جو انٹرنیشنل ہمارے لونز ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں، پرائم منسٹر صاحب جو مکمل طور پر ایک سوال مجھے کمپلیٹ کرنے دیں سر، مجھے نہیں آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے جنرل ایڈمنسٹریشن جی میں آپ کی بات کو آگے مکمل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو دیکھیں گے۔ محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ لا اینڈ آرڈر اور جو حکومتی ریٹ ہے اس کو دیکھیں گے، اور پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے وہ فارن منسٹر لے کر اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو دیکھے گی۔ جی پوچھیں۔ دیکھیں جو مطلب کہ محاذ کے اوپر لڑائی ہوتی ہے نا، تو جو اٹرلی وارا ہوتا ہے اس نے توپ چلانی ہوتی ہے۔ محاذ سے میری مراد ہے کہ سوال سن لیں ٹھیک ہے نا۔ جو آرٹلری والا اس نے توپ چلانی ہوتی ہے، انفینٹری والا اس نے بندوق لے کے آگے پیدل کے فوج کے طور پر جانا ہوتا ہے، جو آرمرڈ والا اس نے ٹینک کے اوپر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ مختلف جو کردار ہے وہ تفویض کر دیتا ہے کہ یہ آئین کے مطابق ایک پرائم منسٹر ہوگا، اتنے منسٹر ہوں گے، یہ منسٹر یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ اب ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو ہے عہدہ آئین کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں کل ایک 2/3 اکثریت کے ساتھ میجورٹی ہے ان کے پاس، وہ ایک آئینی ترمیم کر لیں گے جی، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوگا، اس کے پاس یہ جو آئینی اختیارات ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوائے جس طرح بتایا بھی سینیٹر صاحب نے، عرفان صدیقی اور باقیوں، ہو سکتا ہے کہ عزت افزائی ہے، کام تو وہ کوئی بھی ان کو دے سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، جی تسی پوری حکومت چلاؤ، پوری کابینہ چلاؤ، میں گھر بیٹھ جاؤں یہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے۔ آپ کا سوال آ گیا، میں جواب دیتا ہوں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کسی کو بھی اسائن کر سکتے ہیں اتھارٹی، لیکن آپ کے جو انٹرنیشنلی جو آپ کے کنیکشن یا ریلیشن شپس ہیں، آپ کے جو دوست ہیں جو چائنا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس جب پاکستان سے کوئی اس طرح کا پولیٹیشین یا حکومتی عہدیدار ملنے جاتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی ایک پروفائل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس لیول پہ ملاقاتیں کر سکے۔ تو یہ پروفائل ہے ان کا۔ جی چلیں مان لیا، لیکن اس کا ایک فرق ہے، وہ جو تاثر تھا نا کہ جی نون سے شین الگ ہوگی ہے، اب شین رول کر رہی ہے، فلاں فلاں فلاں، تو وہ بات نقوی صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ اس تاثر کو جو کہ ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا، ہمارے بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب بالکل سائیڈ لائن ہو گئے اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو اس تاثر کی نفی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بھی کہہ رہے تھے جی کہ ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا کیونکہ وہ نواز شریف کیمپ کے ہیں۔ اب یہ شہباز صاحب نے ان کو اون کر کے کہا کہ یہ نواز شریف کیمپ کا بھی میں ہوں اور یہ بھی میرے کیمپ کے میں جو ہے نیکسٹ ان لائن ہے۔ تو میرے خیال سے یہ اچھا ایک چوہدری صاحب، یہ تو شروع دن سے جو لوگ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، یہ گڈ کا بیڈ کاپ یہ 80 سے آنورڈ چل رہی ہے، یہ ہمیشہ دونوں بھائی ایک ہی پیج کے اوپر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال تھا ماضی کے اندر کہ جناب اللہ کہ یہ وہ یا بھی کچھ کوئی کانسپریسی تھیری آتے ہیں جناب علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کی ہے۔ اب نواز شریف صاحب اب خود نہیں بنے، انہوں کو کسی وجہ سے نہیں بننے دیا گیا، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اب یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب احاطہ کر دیا پورے کا پورا نقوی صاحب نے بھی اور محترم حسن ایوب صاحب نے بھی۔ تو آپ کو اندر کی خبر سنا دیں ہمیں لاہور سے۔ نہیں، 2-3 اس کے ایشوز ہیں۔ جی پہلے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے عوامی جمہوریہ چین کے کسی جگہ سے فون کر کے کہا کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں وہ فوری میٹنگ کریں راتوں رات اور قرارداد پاس کریں کہ مجھے صدر بننا چاہیے۔ اب اسی طرح شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن نکالیں۔ تو میں یہ دونوں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے نکلوائی ہیں، اور 4-6 بندے جو ہے نا جو کچھ دنوں سے کافی
واویلا مچا رہے تھے، اور انہوں نے 8 فروری کے بیانیوں کا جو دھجیاں اڑائی ہیں، وہ پی ٹی آئی نے تو شاید اتنی نہیں اڑائی، انہوں نے جو ان کی کھے اڑا دی تھی اس کو کور کرنے کے لیے اب لگتا ہے کہ 4-5 جو بندے ہیں نواز شریف صاحب کے قریبی، ان کو کچھ نہ کچھ عہدے دے کے بیچ میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دس از اے شو پیورلی رن بائی نواز شریف پریزیڈنسی پی ایم ایل این۔ تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا ڈپٹی پرائم منسٹر، یا تو آپ رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کریں کہ اب سے آن ورڈ تمام فائلیں جو وزیر اعظم کو جائیں گی وہ پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر دیکھیں گے، تو پھر تو کوئی بات ہے۔ کیونکہ پاکستان میں ایک چیز ہو گئی ہے کہ چیئرمین سینٹ ہوتے تو نائب صدر ہیں پاکستان کے، لیکن وہ لکھا نہیں گیا۔ اسی طرح سینئر منسٹر کوئی ہو سکتا ہے لیکن کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر لکھا جو وہ یہ محترم جو بتا رہے تھے 71 میں جب ہندوستان کے ساتھ جنگ کی سی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، تو وہاں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے طور پر ایک جو آئین ہی نہیں تھا موجود، مارشل لا گورنمنٹ تھی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے چائنا، تو اس کا اس وقت کوئی ریلیونس نہیں ہے۔ نور الامین مرحوم کو بنا دیا تھا وزیر اعظم، جن کے پاس ایک سیٹ تھی، وہاں سے اس بھیانک داستان کو نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کیا، اور اس کا ایک اور اینگل ہے اور ایک اور پہلو ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ وفاق میں اور پنجاب میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ان کا کم از کم یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو نائب وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی نائب وزیر اعظم تو ہے، اب آپ نے بننا ہے تو نائب وزیر اعظم 2 بن جائے۔ تو اس کو ابھی تھوڑا دن اور پکنے دیں، اس کو ابھی کئی چیزیں اور نکلیں گی، یعنی اب نواز شریف صاحب کے کتنے بندے وزیر یا مشیر بنتے ہیں، وہ کب صدر بنتے ہیں، اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم کے طور پر کابینہ کے اجلاس کی کوئی صدارت کرتے ہیں یا ان کی طرف فائلیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ وہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی صرف ایک سیریمونیل عہدہ دینے سے نہ ان کی اہمیت بڑھے گی، نہ ان کا کام بڑھے گا، نہ ان کے اقتدار اور اختیار میں کوئی اضافہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ ایفیکٹولی یعنی سبسٹینٹو عہدہ ان کے پاس وزیر خارجہ ہے، جو کہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، بہت بڑا عہدہ ہے اگر کوئی اس سے انصاف کرے تو۔